پاکستان میں پچھلے 2 دنوں سے ایک خبر نے سوشل میڈیا پر طوفان مچا رکھا ہے۔ اس خبر کو سن کر ہر پاکستانی گہری تشویش کا شکار ہے۔ کرغزستان کے دارالحکومت بشکیک سے خطرناک خبروں کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے، جن میں بتایا جا رہا ہے کہ بشکیک کے میڈیکل کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھنے والے پاکستانی طلباء جو وہاں ہاسٹلز اور فلیٹس میں رہ رہے ہیں، ان پر مقامی افراد کی طرف سے اچانک دعویٰ بول دیا گیا ہے۔ ان پر پرتشدد حملے کیے جا رہے ہیں، مارا پیٹا جا رہا ہے، انہیں ہاسٹلز اور گھروں سے نکالا جا رہا ہے۔ طلباء کو تشدد کے ساتھ ساتھ ہراساں بھی کیا جا رہا ہے، بلکہ یہاں تک سننے میں آیا ہے کئی طالبات کو جنسی ہراسگی کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بشکیک میں ایسا کیا ہوا کہ جس کا نتیجہ اس بھیانک سلوک کی صورت میں نکل رہا ہے؟ کیا یہ صرف پاکستانی طلباء کے ساتھ ہی ہوا یا دوسرے غیر ملکی طلباء کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا جا رہا ہے؟ اور موجودہ کیا صورتحال ہے، اس کی تفصیل اس ویڈیو میں جانیں گے۔ یہ واقعہ 17 مئی 2024 یعنی جمعہ کے روز کرغزستان کے دارالحکومت بشکیک میں پیش آیا۔ وہاں موجود پاکستانی اور غیر ملکی طلباء نے میڈیا کو بتایا کہ پچھلے کچھ عرصے میں وہاں کے مقامی لوگوں میں سے کچھ لوفر قسم کے لوگوں نے اپنا ایک گروپ بنا رکھا ہے۔ یہ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو طلباء یہاں آئے ہیں وہ یہاں کن فلیٹس اور ہاسٹلز میں رہ رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ یہ غیر ملکی ہیں، اسی لیے یہ طلباء کسی کو اپنی مدد کے لیے بھی نہیں بلا سکتے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنا معمول بنا لیا کہ وہ آتے جاتے ان طلباء کو تنگ کرتے، ان کے موبائل چھین لینا، لیپ ٹاپ چھین لینا، نقدی اور قیمتی اشیاء لوٹ کر چوری چکاری کر کے اپنے نشے کی لت پوری کرتے۔ ان طلباء میں پاکستانی طلباء کے ساتھ ساتھ انڈین، بنگلہ دیشی اور مصری طلباء بھی شامل تھے۔ ان طلباء کا کہنا تھا کہ انہوں نے کئی مرتبہ سیکیورٹی اداروں کو اپنی شکایات درج کروائیں، انہوں نے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروایا، مگر ان کی ایک نہ سنی گئی۔ یہ سلسلہ اسی طرح وقتاً فوقتاً چلتا رہا، جب 13 مئی کو کچھ مصری طلباء کی اس گنڈا گرد گروہ کے ساتھ جھڑپ ہو گئی۔ وہ لوگ تو جیسے موقع کی تلاش میں تھے۔ اس گروہ نے طیش میں آ کر تمام ہاسٹلز اور فلیٹس پر دعویٰ بول دیا۔ اس طاقتور گروہ نے کسی کا کوئی لحاظ نہیں کیا، چاہے کسی طلباء کا اس جھگڑے کے ساتھ کوئی تعلق تھا بھی یا نہیں، نہ ہی جنس کا لحاظ کیا گیا۔ انہوں نے ڈنڈے اور لاٹھیوں سے بوائز ہاسٹلز کے ساتھ ساتھ گرلز ہاسٹلز کو بھی اپنے طیش کا نشانہ بنایا۔ طلباء اور طالبات کو شدید ہراساں کیا گیا، اور اس سے بڑھ کر اس گروہ نے جو کچھ بھی کیا، ساتھ ساتھ اپنی ٹک ٹاک کی پروفائلز پر لائیو سٹریمز بھی دکھاتے جا رہے تھے۔ کئی اسٹوڈنٹس نے میڈیا پر بتایا کہ سینکڑوں کی تعداد میں آنے والے ان حملہ آوروں نے ہاسٹلز کے لاک اور دروازے توڑے اور وہاں موجود طالبات کو مارا پیٹا۔ کچھ طالبات کا کہنا تھا کہ انہوں نے خود کو کئی گھنٹے واش روم میں بند کیے رکھا، جس سے ان کی جان بچی۔ اس گروہ نے طلباء کو مار پیٹ کر، گھسیٹ کر گھروں اور ہاسٹل سے باہر نکالا، اور اس دوران کئی مقامی افراد نے موقع کا فائدہ اٹھا کر ان طلباء کا قیمتی اور ذاتی سامان مال غنیمت سمجھ کر لوٹ مار شروع کر دی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سارے واقعے پر کرغزستان حکومت اور باقی حکومتوں کا کیا رد عمل ہے؟ میڈیا رپورٹس کے مطابق وہاں کی پولیس اور فوجی اہلکار اس گروہ کے سامنے تقریباً بے بس نظر آ رہے تھے۔ یہ گروہ کسی کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا، بلکہ ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہی ہو رہا تھا۔ کئی گھنٹوں کے بعد بالآخر صورتحال پر کسی حد تک قابو پا لیا گیا۔ کرغزستان کی حکومت نے تصدیق کی ہے کہ اس پرتشدد واقعے کے دوران کسی پاکستانی طالب علم کی جان نہیں گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی اور انڈین حکومت نے طلباء کو ہاسٹلز میں ہی رہنے کی ہدایت کی ہے۔ کرغزستان کی حکومت نے میڈیا کو بتایا کہ صورتحال کا اب قابو میں ہے، تحقیقات چل رہی ہیں اور جلد ہی ذمہ داروں کو گرفتار کر لیا جائے گا، اور امن و امان قائم رکھنے کے لیے پولیس کو ہاسٹلز کے باہر تعینات کر دیا گیا ہے۔ یہ سارا واقعہ بے حد تشویشناک ہے۔ پڑھائی کی غرض سے اپنا ملک چھوڑنے والے طلباء اور طالبات اس سب کے بعد کیسے اس ملک میں رہ سکیں گے اور کیسے اپنی پڑھائیاں پوری کریں گے، یہ سوچنا بے حد مشکل ہے۔